وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کو کیسے اور کس وقت ادا کیا جائے؟ محترم بھائی ہمارے یہاں جو یہ بات معروف ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے، وہ نہیں پڑھ سکا، تو اب وہ اپنی ظہر کی نماز کی قضا اگلے دن ظہر کی نماز کے ساتھ دے گا۔ اسی طرح اگر عصر رہ گئی ہے تو اگلے دن دوسرے دن یعنی کہ عصر کی نماز کے ساتھ وہ اس کی قضا کرے گا، ایسے ہی مغرب اور عشاء۔ لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام جو صرف نماز پڑھنا بھول گیا وہ اسے اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں 597 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 683 نمبر ہے، اس کے علاوہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے جی۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بھی ایک حدیث آتی ہے اسی حوالے سے، وہ بھی صحیح مسلم میں 680 نمبر پر، ابو داؤد میں 435 نمبر اور نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابو عوانہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں تجھے یاد آ جاؤں تو نماز قائم کر جی۔ تو اسی لیے یہ نماز کا وقت اس کا وہی ہے کہ جو سویا رہ جائے۔ یہ بعض حدیثوں میں یہ بھی لفظ ہے، من نام او ناسی عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکر، کہ جو بندہ سویا رہا یا بھول گیا جب اسے یاد آئے یا جب جاگ آئے تو وہ نماز پڑھ لے جی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ کے اندر دیکھ لیں اور ابو داؤد وغیرہ میں بھی آتی ہے جی۔ تو اسی طرح اگر ایک بندے کی زیادہ نمازیں، مثلا ایک دن کی نمازیں رہ گئی ہیں، 4 نمازیں، 5 نمازیں، تو اب وہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ ترتیب کے ساتھ ادا کر لے، جس طرح کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث لمبی ہے، اس میں ہے کہ جنگ خندق کے دن مشرکین نے جو ہے ہمیں اس قدر مصروف اور مشغول کر دیا کہ ہم غروب آفتاب تک نماز ظہر ادا نہ کر سکے، اور یہ صورتحال قتال کے متعلق جو آیت نازل ہوئی تھی اس سے پہلے کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آیت نازل فرما دی کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے نماز ظہر کے لیے اقامت کہی، پھر آپ علیہ السلام نے یہ نماز اس طرح پڑھائی جیسا کہ اس کے وقت میں پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی تو آپ نے یہ نماز بھی اسی طرح پڑھائی جس طرح کہ اس وقت میں پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے مغرب کے لیے اذان کہی اور پھر آپ علیہ السلام یہ نماز بھی اسی طرح پڑھائی جیسا کہ اس کے وقت میں پڑھاتے تھے۔ یہ سنن نسائی کے اندر 661 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح سنن نسائی میں لکھی ہے، صحیح سنن نسائی میں 638 نمبر حدیث کا، اس کے علاوہ مسند ابی یعلا کے اندر 1296 نمبر پر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 996 نمبر پر، شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 321 پر، اور بھی کئی کتابوں کے اندر آتی ہے یہ حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث میں 4 نمازوں کا ذکر ہے کہ چاروں نمازیں رہ گئی، وہ ابو سعید کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ بھی خندق کے حوالے سے ہی بیان کر رہے ہیں، چاروں نمازوں کا ذکر ہے اس میں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جی۔ پھر وہ بھی اسی طرح پڑھائی، اور یہ والی روایت جو ہے یہ بھی نسائی کے اندر اور ترمذی کے اندر آتی ہے۔ تو اس میں اصل میں ترتیب بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نمازیں وہ ترتیب کے ساتھ ادا کی، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نمازیں رہ جائیں تو وہ ترتیب سے ادا کرے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی 10 سال، 20 سال، 30 سال تک بے نماز رہا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ جب 20، 25، 30 سال تک کبھی نماز نہیں پڑھی، اب وہ نمازیں شروع کرتا ہے تو اب وہ 20 سالوں کی قضا دے گا؟ نہیں، اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پکی سچی توبہ کر کے
تو نمازی بن جائے، پچھلے زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قضاء کا حکم نہیں دیا، بالکل قضاء کا حکم نہیں ہے، اور اگر بندہ کافر ہو تو اس کے اسلام لانے سے ویسے ہی گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں 173 نمبر حدیث ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔